آج میں مردوں کے جنسی مسائل پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، جس کا تعلق نفسیاتی بیماریوں سے ہوتا ہے، نفسیاتی پرابلم سے ہوتا ہے۔ یہ امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ مرد جو ہے وہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ٹائم پہ جنسی پرابلمس کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، جھجکنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ شرمندگی کے باعث وہ نہ ہیلپ لیتا ہے، نہ یہ بات کسی ڈاکٹر سے کرتا ہے، اور خود سوچتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ پرابلم ٹھیک ہو جائے گی۔ 80% جو سیکشل پرابلمس ہیں یا نفسیاتی ریلیٹڈ جنسی پرابلمس ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، قابل علاج ہیں، لیکن وہ سفر جو ہے انسان اس لیے کرتا ہے کہ وہ ٹرائی نہیں کرتا کہ اس کا علاج حاصل کرے۔ اب ان میں مین جو ہے 4 بڑے جو جنسی پرابلمس ہیں مردوں میں وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 پہ جو ہے وہ اریکٹائل ڈسفنکشن ہے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن میں ہوتا یہ ہے کہ جو نفس ہے یا عضو تناسل ہے، یہ جسے پینس کہتے ہیں، وہ اس کی ہارڈنس یا سختی جو ہے وہ حاصل ہونا یا برقرار رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے وہ پری میچور ایجوکیلیشن ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ سختی تو حاصل ہو جاتی ہے، لیکن ڈسچارج پری میچور یا جلدی ہو جاتا ہے، ٹائمنگ بہت کم ہوتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اور بہت کامن پرابلم ہے۔ قبل از وقت جو ہے انزال، ڈسچارج، تو یہ نمبر 2 پہ ہے۔ نمبر 3 پہ اوور آل جو ہے سیکشل ڈیزائر کا کم ہو جانا یا کم جنسی خواہشات کا ہونا، یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ جو ہے جسے ہم پرفارمنس انزائٹی کہتے ہیں، یا یہ کہنا کہ جنسی کارکردگی کے بارے میں خوف ہونا، یہ بھی ایک بہت کامن پرابلم ہے جس کی وجہ سے سیکشول یا جنسی پرابلمس ہوتے ہیں۔ تو اب میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ مین ریزنز کیا ہیں، کیا وہ پرابلمس کی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہمارا جو کنٹرول ہے وہ دماغ میں ہے، جو برین ہے ہمارا وہ کنٹرول کرتا ہے، اور اگر آپ کے سوچیں جو ہیں وہ مثبت نہیں ہیں، نیگیٹو ہیں، اور آپ کے دل میں خوف ہے اور آپ اس خوف کی وجہ سے ریلیکس نہیں ہو پا رہے ہیں، تو یہ جو ہے بہت زیادہ کریٹ کرتا ہے جنسی مسائل کو۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ ایک پرابلم ہو گیا یا کوئی برا ایکسپیرئنس ہو گیا سیکشل انکاؤنٹر کے حوالے سے، ازدواجی تعلق کے حوالے سے، تو پھر دماغ میں یہ بیٹھ جاتا ہے کہ میں یہ پھر نہیں کر پاؤں گا، یا اگر اریکشن جو ہے نا میری ختم ہو گئی ہے تو پھر واپس سے نہیں ہوگی، یا میں اپنی پارٹنر کو سیٹسفائی نہیں کر پاؤں گا، یا یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ اگر میں نہیں کر سکا تو کیا ہوگا۔ تو اس کا جو سیلف اسٹیم ہے، جو اس کی کانفیڈنس ہے، اس میں بہت بری طرح سے کمی آ جاتی ہے، اور پھر وہ اور نیگیٹو سوچنے لگتا ہے کہ شاید میں نے زندگی میں جو ہے بہت زیادہ ماسٹربیٹ کیا ہے تو اس کی وجہ سے میرے اندر طاقت ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ جو ذہنی خوف ہے، ذہنی دباؤ ہے، یہ آپ کی پرفارمنس پہ افیکٹ کرتا ہے، اور یہ ایک اور وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے ایجوکیشن کی اس حوالے سے بہت کمی ہے، اور انسان کے اندر ایسے سوچیں پیدا کی جا رہی ہیں، اور لوگ ایسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ انسان بہت زیادہ نیگیٹو سوچنے لگتا ہے، جبکہ یہ آرام سے اس کا علاج ہو سکتا ہے کہ انسان اپنا پازیٹیو سوچنے لگے، مثبت سوچے، خوف سے دور ہو، ریلیکس انوائرمنٹ ہو، تو انسان بہت حد تک اس کو قابو کر سکتا ہے۔ پھر نفسیاتی بیماریاں جیسے کہ انزائٹی کی پرابلم ہے، ڈپریشن کی ہے، اور نفسیاتی بیماریاں ہیں، اس سے بھی یہ پرابلمس کاز ہوتے ہیں، یہ بھی ریزنس کی وجہ ہے۔ تو ایک اور جو مین وجہ ہے وہ ہے ریلیشن شپ کا نہ ٹھیک ہونا، آپ کے تعلقات اپنی بیوی سے یا پارٹنر سے اچھے نہیں ہیں، اور آپ جو ہے جھگڑا کر رہے ہیں بہت، یا پھر آپ کی اٹریکشن ختم ہو گئی ہے اپنے پارٹنرز کے حوالے سے، یا اس کی اپیرنس یا اس کی لک آپ کو پسند نہیں ہے، یا اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے، تو یہ چیزیں بھی افیکٹ کرتی ہیں آپ کے پرفارمنس پہ، آپ کی جنسی تعلقات پہ۔ پھر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پارٹنر جو ہے یا بیوی جو ہے وہ تنقید زیادہ کرتی ہے،
بہت تنقید جو ہے وہ پھر انسان کا کانفیڈنس جو ہے وہ کم کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتے ہیں۔ انوائرمنٹل ریزنز بھی ہیں، ماحولیاتی کازز، اور ماحول کا جو ہے نا وہ ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے۔ ماحول میں اگر شور شرابہ ہو، ریلیکس نہ ہو، صاف ستھرا نہ ہو، یہ خوف ہو کہ والدین آ جائیں گے، بچے آ جائیں گے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کو ڈسٹرب کرتی ہیں، انزائٹی کریٹ کرتی ہیں، بے چینی کاز کرتی ہیں، اور پھر اس سے بھی تعلقات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور آپ صحیح سے پرفارم نہیں کر پاتے ہیں۔ تو یہ تو بہت سے ڈفرینٹ فیکٹرز ہو گئے جو سائیکولوجیکل پرابلمس ہیں۔ جیسے میں نے کہا کہ 80% نفسیات کے مسئلے ہیں، تو 20% آرگینک یا فزیکل کازز بھی ہیں۔ اور اس میں کیا امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ دیکھیں، آپ کا اگر بلڈ فلو عضو کی طرف صحیح نہیں آ رہا، نفس کی طرف یا پھر ہیپینس، تو اس میں ہارڈنس کم ہوگی۔ تو بلڈ فلو کا رائٹ ہونا امپورٹنٹ ہے، نرو سپلائیز جو آ رہی ہیں وہاں پہ ان کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، ٹیسٹوسٹرون لیولز کا، ہارمون کا ٹھیک ہونا امپورٹنٹ ہے۔ پھر یہ کہ آپ بلڈ پریشر کا مریض تو نہیں ہے، ڈائبٹیز کا مریض تو نہیں ہے، کولیسٹرول آپ کا ہائی تو نہیں ہے، اور تھائرائڈ کے اور کوئی میڈیکل پرابلم تو نہیں ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ڈاکٹر دیکھے آپ کو، سائیکیٹرسٹ آپ کو دیکھے، تو وہ بلڈ ٹیسٹ کراتا ہے، وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کے بلڈ لیولز ٹھیک ہیں، آپ کا بلڈ نارمل ہے، اور آپ کو شوگر اور ہارٹ کی کوئی بیماری تو نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کی نیند کا ٹھیک ہونا، آپ کا خوراک کا ٹھیک ہونا، آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ اپنے وزن کا خیال رکھ رہے ہیں، یہ بڑا ضروری ہے۔ واٹر انٹیک، پانی کا حصہ لے رہے ہیں، ہائیڈریشن آپ کی کم سے کم 10 سے 14 گلاس پانی ہونا چاہیے روز۔ سن لائٹ ایکسپوجر آپ کا کیسا ہے، آپ سورج کی روشنی میں نکلتے ہیں نہیں نکلتے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے طریقے ہیں علاج کے، جیسے کہ اچھی دوائیاں دی جا سکتی ہیں، نیوٹریشنل سپلیمنٹس ہیں جو کہ اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں، وائٹامن سی جو ہے ویسو ڈائلیشن میں ہیلپ کرتا ہے، اور آپ ٹریٹمنٹ نہ صرف دوائیوں کے تھرو بلکہ سائیکالوجی کے تھرو، سائیکو تھراپی کے تھرو بھی کروا سکتے ہیں، جس میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے، پازیٹیو کس طرح سے سوچا جاتا ہے، کس طرح سے میرٹل تھراپی کے تھرو تعلقات کو بہتر کیا جاتا ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ اسپیکٹس ہیں سائیکو تھراپی کے۔ یہ بات اور بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر مسئلہ فزیکل بھی ہو، جو کہ کم کیسز میں ہوتا ہے، تو پھر بھی نفسیات کے علاج کی ضرورت ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر میڈیکل ریزنز کی وجہ سے جنسی مسئلے ہیں، تو پھر بھی آپ کو نفسیاتی پرابلمس ہوتے ہیں، اور انزائٹی بڑھتی ہے، آپ کے سیلف اسٹیم پہ فرق پڑتا ہے، آپ کے کانفیڈنس پہ فرق پڑتا ہے، آپ کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، اور ساتھ میں انزائٹی مینجمنٹ کی ضرورت ہے، اور ان سب چیزوں سے بہتری آ سکتی ہے۔ تو میرا نام ڈاکٹر شفیق یاسین ہے۔ آئی ہوپ دس ویڈیو از ویلیوبل فار یو، انفارمیٹیو ہے، اور آپ کو اچھی لگتی ہے تو مجھے پلیز بتائیے گا کمنٹس میں، اور میں ایسی ویڈیوز اور مزید بناتا رہوں گا۔ بہت شکریہ۔